بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں تاریخی حوالے سے ایک بڑی ہی اہم چیز تابوت سکینہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تابوت سکینہ یہود کے پاس ایک تابوت تھا، اور امام ابو الحیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن السائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ تابوت شمشاد لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر سونے کے پترے چڑھے ہوئے تھے، اور یہ جو تابوت ہے یہ اللہ کی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، یہ بھی ایک روایت ہے، اور اس کے اندر انبیاء کرام کے گھروں کی اور انبیاء کرام کی تصویریں تھیں۔ پھر یہ تابوت جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے ان کے بیٹے شیش کے پاس پہنچا، پھر سیدنا شیش سے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ سیدنا اسماعیل تک پہنچا، سیدنا اسماعیل سے یہ تابوت پھر ان کے بیٹے کیدار کے پاس چلا گیا، جبکہ دوسری طرف جناب اسحاق علیہ السلام تھے اور ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام اور یہ یعقوب علیہ السلام سیدنا اسحاق کے بیٹے ہیں، دوسری طرف کیدار جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب نبوت کا تسلسل، چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، لیکن تسلسل نبوت کا پھر آگے سیدنا اسحاق علیہ السلام سے آگے چلا اور ان کے بیٹے یعقوب کو نبوت منتقل ہوئی۔ کیدار کے پاس نبوت نہیں تھی، اسی وجہ سے اسحاق جو تھے سیدنا اسحاق علیہ السلام، انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ جو تمہارے پاس تابوت ہے یہ ہمیں دے دو۔ کیدار کو کہا، ان کا آپس میں اس بات پہ نزاع بھی ہوا، تنازع بھی ہوا۔ پھر بعد ازاں جو کیدار تھے انہوں نے اس تابوت کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن ان سے کھل نہ سکا، اور ان کو ندا آئی کہ اس کو سوائے نبی کے کوئی نہیں کھول سکتا۔ تو پھر اور تم ایسے کرو کہ اس تابوت کو اپنے امزاد چچا کے بیٹے یعقوب کو دے دو۔ تو پھر انہوں نے یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام سے یہ انبیاء کے تسلسل سے چلتا چلتا یہود کے پاس اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس تابوت کے اندر جو البحر المحیط کے اندر اور جامع البیان جو بڑی تفاسیر ہماری امہات کتب کے اندر آتی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ساتھ سیدنا ابن السائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے جو مرویات اس کے اندر مروی ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اس تابوت کے اندر سیدنا ہارون علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے بھی کچھ جو تھے وہ تبرکات تھے، ان کا وہ عصا تھا، اور بالخصوص وہ الواح، وہ تختیاں جن کے اوپر وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں، وہ احکام 10 ہیں جو یہود کی طرف اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، اور وہ تختیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی تھی، لکھی لکھائی ملی تھی۔ تو وہ تختیاں اس کے اندر، اور ایک اور چیز جو اضافی بتائی جاتی ہے وہ ہے اس کے اندر من و سلوا کے اندر جو من آتا تھا، ایک خاص قسم کا اناج تھا۔ سلوا تو چونکہ گوشت ہوتا تھا، وہ بٹیر کا گوشت تھا، تو وہ تو اس کے اندر محفوظ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو من جو تھا وہ اس کے اندر ایک مرتبان اس کا بھی رکھا ہوا تھا۔ بعد ازاں جب مشرکین کے ساتھ یہود کی لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئیں، تو یہ بنو عمالقہ تھے، وہ چھین کے لے گئے تھے۔ جب وہ بنو عمالقہ چھین کر لے گئے اس تابوت کو، تو پھر بعد ازاں شموئیل علیہ السلام کے دور میں جب یہودیوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، تو انہوں نے کہا میں طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔ تو یہ جناب طالوت کو جب بادشاہ مقرر کیا تو یہودی ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ حسب نسب ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور چونکہ یہود کو ایک روٹین بنی ہوئی تھی، عادت نہیں ایسے پڑ جاتی معجزات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے معجزے دکھائے، 9 معجزے ہیں آپ کے۔ تو پھر طالوت کے بارے میں، حضرت طالوت جو تھے ان کے بارے میں ان کو سیدنا شموئیل علیہ السلام نے کہا پھر ٹھیک ہے بھئی، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس کے پاس نشانی ہے، اور نشانی کے طور پر انہوں نے قرآن پاک کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے، وقال لهم نبیہم، پھر ان سے ان کے نبی نے کہا ان آیاتن، اس کی آیت، اس کی نشانی یہ کہ آیات ملک ہی، اس کی ملک کی، اس کے بادشاہ بننے کی نشانی یہ ہے ان یاتکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت لے کے آئے گا، وہ تابوت سکینہ جو ہے جو تم سے چھن گیا ہے، بنو عمالقہ لے گئے ہیں، اور دوسری طرف جب بنو عمالقہ وہ تابوت لے گئے
چھین کے، تو ان کے ساتھ یہ ہوا وہ تابوت جہاں رکھتے تھے وبا پھوٹ پڑتی تھی، بیماریاں آ جاتی، پریشانیاں آ جاتی. وہ پریشانیوں سے اس قدر گھبرا گئے کہ پھر ایک دن کیا کیا انہوں نے، وہ تابوت لیا، ایک دو بیل لیے، پیچھے گاڑی ان کے جو ہے وہ لگائی اور اس کے اوپر تابوت رکھ دیا اور ان کو چھوڑ دیا جہاں بھی اس کو لے جائیں. تو اللہ نے پھر ان کے اوپر 2 فرشتے مقرر کیے اور وہ فرشتے پھر اس تابوت کو جناب حضرت طالوت کے گھر لے آئے. جب یہ ان کے پاس لے کے آئے تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ یہ نشانی پوری ہو گئی، ہم اس کو اپنا بادشاہ اب مانتے ہیں. پھر یہ جب بادشاہ مان لیا تو اس کے بعد وہ جنگ ہوئی، اس کا انشاءاللہ ذکر پھر کسی وقت ہوگا. لیکن تابوت سکینہ کے بارے میں ایک اور بات جو بتانا چاہوں گا، تابوت سکینہ کے اندر ایک تو وہ تبرکات تھے جو میں نے بتائے ہیں، دوسری اس کے اندر خاص بات یہ تھی کہ وہ تابوت سکینہ کو یہود جب بھی جنگ کے لیے نکلتے یا جو بھی کوئی دعا کرنی ہوتی تو اس کو سامنے رکھتے تھے اور اس کی برکت سے دعائیں مانگتے تھے. اور جب وہ جنگ میں جاتے اس کو سامنے رکھتے اور ان کو نشانی رکھی ہوئی تھی کہ جب اس تابوت کے اندر سے سیٹی کی آواز آئے گی سمجھے اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے اور ہم جنگ میں فتح یاب ہو جائیں گے. اور وہ پھر جنگ ان سے بعد میں چھین لیا گیا تھا وہ تابوت. اور وہ تابوت کے بارے میں یہود کا اب بھی نظریہ یہ ہے کہ اس تابوت کو فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے نیچے کہیں سرنگوں کے اندر چھپایا ہوا ہے، اور جب بھی کبھی ہمیں اقتدار حاصل ہوگا، جو وہاں پہ ڈوم آف دا راک بنا ہوا ہے جس کو قبۃ الصحرا بھی کہتے ہیں، جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا آغاز ہوا، مسجد اقصیٰ سے آگے کا سفر، اور مسجد اقصیٰ اس کو ہم گرائیں گے اور گرا کے جہاں پہ ڈوم آف دا راک ہے، قبۃ الصحرا ہے، وہاں ہم اپنا ٹیمپل بنائیں گے، ہیکل سلیمانی بنائیں گے اور اس کو گرا دیں گے مسجد اقصیٰ کو، اور نیچے سے وہ اپنا جو ہے وہ تابوت ڈھونڈیں گے. یہ ان کا بھی ایک عقیدہ ہے یہود کا. تو انشاءاللہ اگلی ملاقات کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر وہ جو جنگ ہوئی